ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ہم مسلمانوں کے لیے قیامت تک کی تمام رودات بیان فرما دی تھی اور ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ قیامت تک کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور قیامت کیسے آئے گی۔ آج جن باتوں کی تصدیق سائنس کر رہی ہے وہ آج سے 1500 سال قبل زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہو چکی ہیں۔ بہت سارے محدثین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ سب کچھ موجود تھا تو لوگوں کو پہلے معلوم کیوں نہیں ہو سکا۔ اصل میں بات غور کرنے کی ہے۔ جس نے قرآن پر غور کیا، اللہ سے محبت کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اس پر تمام راز کھول دیے گئے۔ ورنہ یہ نشانیاں تو پورے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں اور کوئی بھی انہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر کوئی ان کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح کی ایک نشانی جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں ارشاد فرمائی تھی۔ قیامت کی ایک نشانی جسے اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں بیان کیا، اسے آج کی سائنس درست قرار دے رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے رونما ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے جسے سائنس نے اب تک دریافت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے قرآن کریم میں اس نشانی کے بارے میں کیا ارشادات موجود ہیں۔ ان تمام نشانیوں کے بارے میں مکمل طور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت نزدیک آئے گی اور لوگوں پہ قیامت نازل کر دی جائے گی تو میدان حشر میں سورج لوگوں سے محض 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ایک دوسری روایات میں اس فاصلے کو 4000 ہاتھوں کے فاصلوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ پہلی روایات سیدنا مقد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جبکہ دوسری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، دیکھنے اور سننے میں یہ بات بالکل بھی منطقی نہیں لگتی کہ سورج زمین کے اس قدر نزدیک کیسے آئے گا اور پھر بھی لوگ اس سے کیسے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک اور نشانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زمین سے سورج کا فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہے اور زمین تک سورج کی روشنی 8 منٹ 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں سائنسی مشاہدات سے معلوم ہوتی ہیں اور تمام چیزوں کے جاننے کے بعد آج کا جدید انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر قرآن میں سورج کے متعلق جو باتیں موجود ہیں وہ کس طرح سے سچ ہیں۔ سائنسی مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ سورج کے مرکز کا درجہ حرارت 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ سورج کی سطح کا درجہ حرارت 5778 سینٹی گریڈ ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے اور قرآن کریم میں کائنات کی تمام نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں تو بہت سے لوگ اس دعوے پر بے چین ہو جاتے ہیں اور زور و شور سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ فلاں چیز کے بارے میں نشانی موجود ہے یا نہیں، فلاں کے بارے میں کوئی وضاحت کی گئی ہے یا نہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہمیں ان میں سے کوئی جواب نہیں مل رہا تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک قرآن کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ قرآن کی نشانیاں ہر ایرے غیرے پہ نہیں کھلتی بلکہ صرف انہی لوگوں پہ کھلتی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ سچا اور پکا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس عقل اور حکمت سے نواز دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ منتخب کردہ پسندیدہ لوگ قرآن کریم کی نشانیوں کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں اور ان نشانیوں کے ذریعے کائنات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے شمس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ شمس جسے ہم اردو میں سورج، فارسی میں آفتاب، انگلش میں سن اور ہندی میں سوریہ کہتے ہیں، یہ دنیا کے کئی تہذیبوں میں پوجا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے فصلیں اگتی ہیں اور موسم بدلتے ہیں، اس لیے دنیا کی اکثر تہذیبیں سورج کو بطور دیوتا پوجتی رہتی ہیں اور اسے اپنا خدا مانتی رہی ہیں۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہندو آج تک سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو سورج کو اپنا بھگوان اور اوتار مانتے ہیں اور اسے دیوتا کا درجہ دیتے ہوئے ہر روز اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی سورج کی حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شمس کا لفظ پہلی بار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں بیان کیا اور آخری بار 23ویں پارے کی سورہ شمس میں بیان کیا، جب اللہ تعالیٰ سورہ شمس کی پہلی آیت میں سورج کی اور اس کے چمکنے کی قسم کھاتا ہے۔ ناظرین، جہاں سے صورتحال بے حد دلچسپ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 سے لے کر تیسرے پارے کی سورہ شمس کی پہلی آیت تک غور کریں تو ان دو آیتوں کے درمیان پوری 5778 آیات کا فاصلہ ہے۔ آپ کو کچھ یاد آیا نہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہی 578 کا عدد ہے جو سورج کی سطح کا درجہ حرارت یعنی 5078 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، لیکن کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ لفظ جس صورت میں آخری بار استعمال ہوا ہے اس صورت میں ٹوٹل آیات کی تعداد 15 ہے، یعنی اس صورت کا اندرونی حصہ 15 آیات پر مشتمل ہے۔ ہم نے شروع میں ہی آپ
کو بتایا تھا کہ سورج کا اندرونی ٹمپریچر 15 بلین ڈگری سینٹی گریڈ ہے، یعنی 1,50,00,000 سینٹی گریڈ۔ سورج شمس کی آیات کی تعداد سورج کے اندرونی درجہ حرارت کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ اس قدر گرم سورج اور اس کے بارے میں یہ پیش گوئی سوائے اس سورج کو پیدا کرنے والے کے اور کون کر سکتا ہے؟ سائنسی مشاہدات اور تجربات تو آج تقریباً 2.5-3 صدیاں ہی قبل شروع ہوئے ہیں، اور قرآن 6 صدی عیسوی میں نازل کیا گیا ہے۔ تو اس وقت بھلا کون تھا جو پوری دنیا میں سائنسدان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہو، یا جس کا اتنا مشاہدہ ہو کہ جو سورج کی طرح اس کے مرکز کا درجہ حرارت معلوم کر سکے؟ یہ محض اللہ کا کام ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ سورج کو پیدا فرمایا اور وہی سورج کے ہر حال اور تفصیل کے بارے میں جانتا ہے۔ دوستو، اب ہم دوبارہ اس حدیث کی طرف پلٹتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے زمین کے نزدیک آنے کا بتایا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جب سورج زمین کے اس قدر نزدیک آ چکا ہوگا تو ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج زمین کے اس قدر نزدیک کیسے آئے گا؟ تو ناظرین گرامی، اب سائنسی مشاہدات اور تجربات کی وجہ سے جانتے ہیں کہ سورج اور سورج جیسے تمام ستارے دراصل ہائیڈروجن سے بنے ہوئے ہیں۔ یہی ہائیڈروجن سورج اور تمام ستاروں کے مرکز میں جلتی ہے اور اس کے ایٹم مل کر ہیلیم بناتے ہیں، یعنی ہائیڈروجن سورج کا ایندھن ہے جسے جلا کر سورج ایندھن کے عمل کے ذریعے حرارت پیدا کرتا ہے۔ جب یہ ایندھن یعنی ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو سورج جیسی کیٹیگری کے ستارے پھولنے لگتے ہیں۔ جب ان کے اندر جلنے کے لائق کچھ اور نہیں بچتا تو ان کے اندر موجود انرجی ان کی گریوٹی پر قابو پا لیتی ہے اور انہیں باہر کی طرف پھیلانے لگتی ہے۔ اس دوران ستاروں کی تہوں میں بچی کچی ہائیڈروجن استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ سورج کے بارے میں بھی سائنسدانوں کا یہی اندازہ ہے کہ یہ بھی اپنی کیٹیگری کے باقی سیاروں کی طرح ہائیڈروجن کے ختم ہونے پہ پھولنا شروع کر دے گا اور بڑھتے بڑھتے اس کا سائز اس قدر بڑا ہو جائے گا کہ یہ زمین کے مدار تک آ پہنچے گا۔ اتنے بڑے ستارے کو جو آخری دموں پر ہو مرنے والا ہو اور اپنا ایندھن ختم ہونے پر یوں پھولے تو اسے سپرا کہا جائے گا۔ ابھی سورج میں اس کی موجودہ طاقت کے مطابق 5 ارب سال تک کے لیے ہائیڈروجن موجود ہے۔ یہ کافی لمبا عرصہ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لمبا عرصہ کس طرح سے پورا ہوگا، یا درمیان میں کچھ ایسا ہوگا جس سے سورج جلدی پھولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ باتیں اور راز تو محض اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ قیامت کے صحیح وقت کا علم محض اللہ رب العزت کو ہی پتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی قیامت برپا کر دے گی۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرمائے اور امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔